بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ وقال تعالی فصل لربک وانحر وقال قل للہ الشفاعۃ جمیعا. محترم حاضرین، پچھلے درس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے کشف الشبہات کی ایک خوبصورت، بہترین اور چشم کشا عقیدے کو درست کرنے والی بحث ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو انبیاء کرام، اولیاء و صالحین، بزرگان دین کے ساتھ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے خصوصیات اور دعاؤں میں ان کو شامل کرتے ہیں. اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شرک نہیں کر رہے ہیں. چنانچہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ان کے کچھ اعتراضات کا ذکر کیا. پہلا یہ تھا کہ اگر آپ ان پر اعتراض کریں اور یہ کہیں کہ آپ شرک کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم اللہ کو خالق، مالک، زندگی اور موت دینے والا مانتے ہیں، لیکن چونکہ ہم گنہگار ہیں اور یہ اولیاء صالحین یہ اللہ سے قربت رکھتے ہیں، ان کا جاہ و مرتبہ ہے، لہٰذا ہم ان کو اپنا سفارشی اور درمیانی بنا کر ان کو پوچھتے یا پکارتے. اس کا جواب دیا کہ کفار مکہ بھی ایسا ہی مانتے تھے، تمہارے ان میں کیا فرق ہوا؟ اب پلٹ کر اگر وہ یہ اعتراض کرتا ہے، دوسرا اعتراض، کہ کیا تم ان بتوں کو، مشرکین مکہ جن کو پکارتے تھے، جن کو سفارشی مانتے تھے، وہ تو بت تھے، دیوی دیوتا تھے، درخت، حجر اور باطل پرست تھے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ ایسا نہیں تھا. وہ بتوں کو، درخت، احجار اور اشجار کو اور دوسری چیزوں کو، دیوی دیوتاؤں کو تو پوجتے تھے، لات و منات کو، لیکن بزرگان دین کو بھی پوجتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں اور بعض دیگر صالحین کو بھی پکارتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی خطاب کر کے ان کی مذمت کی، ان کو مشرک اور کافر قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسی عمل کی بنیاد پر ان سے قتال اور جنگ کی. پھر اس کا جواب قدر تفصیل سے پڑھا ہم نے پچھلے درس میں. اس کے بعد کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ کفار اور مشرکین جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، بزرگان، اولیاء، حضرت عیسیٰ اور دوسرے لوگوں سے مانگتے تھے، تو وہ دراصل انہی سے طلب کرتے تھے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفع نقصان پہنچانے والا، کائنات کا مدبر مانتے ہیں، اور میں اللہ سے مانگتا ہوں، بس ان کو واسطہ بناتا ہوں، ان سے محض شفاعت کو طلب کرتا ہوں. تو اس کا جواب دیتے ہوئے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ یہ جواب ہو بہو وہی ہے جو کفار مکہ اپنے بتوں کی عبادت کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا کرتے تھے. اس جواب میں اور ان کے جواب میں کوئی فرق نہیں ہے. اور پھر اس پر انہوں نے قرآن کی آیت نقل فرمائی تھی. پھر اس جواب کے دینے کے بعد شیخ محمد نے کہا کہ یہ 3 سوال اور 3 اعتراض یا اشکال جس کا جواب ہم نے دیا، یہ کہا کہ اس کو اچھی طریقے سے جان لو. ان کے پاس بزرگوں، صالحین، اولیاء کو اللہ کا شریک ٹھہرانے والے، قبروں کی پوجا کرنے والوں کے پاس یہی سب سے بڑی دلیل ہے. شیخ نے کہا کہ اگر تم اسے اچھی طریقے سے سمجھ گئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صاف صاف کھول کر واضح کر دیا ہے، تو اس کے علاوہ دیگر مسائل، سوالات اور اعتراضات کو سمجھنا اس کے مقابلے میں آسان ہوگا. یہاں تک پچھلے درس کا میں نے خلاصہ بیان کیا. آگے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ اگر اب وہ شرک کرنے والا یہ جواب دیتا ہے، یہ اعتراض اور جواز پیش کرتا ہے کہ انا لا اعبد الا اللہ وَهَذَا الْإِلْتِجَاءُ إِلَى الصَّالِحِينَ وَدُعَاءُهُمْ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ. کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اللہ کی، ایک مشرک قبر پرست یہ کہے، بزرگوں کو پوجنے پکارنے والا، انبیاء اور صالحین کو مدد کے لیے پکارنے والا، اگر یہ کہتا ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور یہ جو صالحین سے میں التجا کر رہا ہوں، تو ان کو پکارنا حقیقت میں یہ عبادت ہے ہی نہیں. اگر وہ یہ جواز پیش کرتا ہے، یہاں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ہے، بہت اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ بہت سے مشرکین عبادت کے کام جو اللہ کا حق ہے غیر اللہ کے لیے جب کرتے ہیں، تو یہی دماغ میں ان کے ہوتا ہے کہ ہم ان غیر اللہ کی، بزرگوں کی، قبر والوں کی، انبیاء اور اولیاء کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، جبکہ وہ عبادت کر رہے ہیں. میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں، جب اجمیر کے جو
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا 786واں عرس تھا، تو اس وقت آل انڈیا ریڈیو نے ایک اپنے بیان میں کامنٹری میں یہ کہا کہ اتنے لاکھ لوگوں نے خواجہ اجمیری صاحب کی عبادت کی۔ اس پر جماعت اسلامی کا آرگن جو اس وقت نکلتا تھا دعوت سہ روزہ، اس نے خبر و نظر میں ایک اس کو نقل کیا اور پھر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو خواجہ اجمیری کی قبر پر گئے، ان کے مزار پر جو لوگ گئے ہیں یہ مسلمان، یہ ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اس پر اعتراض کیا۔ تو اس کے اس اقتباس کو یا مضمون کا حوالہ دے کر اس کی کچھ عبارتوں کو نقل کر کے میں نے ایک مضمون لکھا جو صوت الحق میں جامعہ محمدیہ کے پرچے میں شائع ہوا تھا، 786واں عرس اس کا عنوان تھا۔ میں نے اس میں یہی کہا کہ یہ دین کی ترجمانی کرنے والی جماعت کا آرگن ہے سہ روزہ دعوت، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ عبادت نہیں ہے جو اجمیر میں لوگوں نے کیا، خواجہ معین الدین چشتی کی قبر پر چادر چڑھانا، طواف کرنا اور بہت ساری چیزیں، ان سے استغاثہ، ان سے حاجتیں طلب کرنا، مرادیں مانگنا، یہ کہہ رہا ہے کہ عبادت نہیں ہے۔ اور آل انڈیا ریڈیو کا آدمی جو کہ دین کا ترجمان نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ عبادت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آل انڈیا ریڈیو والے شخص کی بات صحیح ہے۔ اگر یہ بات ان کو صحیح طریقے سے سمجھا دی جائے تو شاید وہ قبر پر اور وہ مزارات پر یہ جو لوگ جو شرکیہ اعمال کر رہے ہیں اس سے توبہ کر لیں۔ ان کو یہی تو نہیں سمجھ رہا ہے کہ وہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے ان کے اسی اشکال کو نقل کیا اور بہت ہی خوبصورت اور پیارا جواب نقل کیا۔ ہاں، بہت اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیں اور ان کو سمجھائیں، ہمارے ان بھائیوں کو جو یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے شرک جیسے سب سے بڑے گناہ میں ملوث ہیں اور خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتے اسی پر مر گئے شرک اکبر کے ساتھ تو کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ تو کہا شیخ نے کہ اگر وہ مشرک یہ کہتا ہے کہ میں ان بزرگوں کی، یہ اولیاء اور صالحین کی عبادت نہیں کر رہا ہوں، یہ التجا ہے، دعا پکار رہا ہوں، لیکن یہ عبادت تھوڑی ہے، عبادت تو میں صرف اللہ کی کرتا ہوں، تو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ فقل لہو، اس سے کہو انت تقر ان اللہ افترض علیک اخلاص العبادہ، کہ تم یہ تو مانتے ہو نا، اس کا اقرار کرتے ہو نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر یہ فرض کیا ہے کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص کرو۔ وَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، قرآن میں جگہ جگہ ہے مخلصین لہ الدین، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ تو دین کو، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اس بات کا حکم اللہ نے دیا ہے، تم یہ تو مانتے ہو۔ وَهُوَ حَقُّهُ عَلَيْكَ، اور یہ اللہ کا حق ہے تم پر، سارے بندوں پر یہ حق ہے کہ اللہ کے لیے عبادت کو خالص کریں۔ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ، اب وہ مشرک، قبر پرست، بزرگ پرست اگر وہ جواب دے رہا ہے کہ ہاں اللہ نے اس کا حکم تو دیا ہے، فَقُلْ لَهُ، تو تم اس کو جواب دو، بَيِّنْ لِي هَذَا الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرض کیا، تم مان رہے ہو کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے، کسی اور کے لیے نہ کیا جائے، یہ اللہ نے فرض کیا۔ تو اب یہ اللہ نے جس چیز کو فرض کیا اور تم مان رہے ہو، تو بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص عبادت کو بیان کرو جس کو اللہ نے فرض کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے کے لیے ہی عبادت کو خالص کیا جائے، اور وہ تم پر اللہ کا حق ہے۔ یہ کیا حق ہے، اس کو کیسے کیا جائے گا، تم ذرا سمجھاؤ تو صحیح۔ تم یہ تو مان رہے ہو نا کہ اللہ نے اخلاص کو حکم دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے اخلاص عبادت کا؟ فَإِن كَانَ لَا يَعْرِفُ الْعِبَادَةَ وَلَا أَنْوَاعَهَا، اب اگر وہ یہ کہے کہ میں عبادت کو اور اس کی قسموں کو نہیں جانتا، شیخ نے کہا اگر وہ ایسے لوگوں میں سے ہے جو عبادت کو نہیں جانتا، عبادت کی قسموں کو نہیں جانتا، تو پھر اس سے تم یہ کہہ کر بیان کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 ہے، کہ تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پکارو، وخفیہ، اور چپکے چپکے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادعو کا حکم قرآن میں متعدد مقام پر دیا۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے پکارنے کا۔ عبادت کی تعریف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہر وہ عمل، قول اور عمل، ظاہر ہو یا باطن، جس کو اللہ بندوں سے چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے دعا مانگو، تو اللہ بندوں سے چاہ رہا ہے، تو یہ تو تعریف کے اعتبار سے دیکھیے۔ لیکن شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اور زیادہ بہترین انداز میں سمجھایا کہ اگر کوئی آدمی حق کا تلاش کرنے والا ہے، حق کو جستجو کرنے والا ہے اور سچائی کا طلبگار ہے اور اس پر غور کرے گا تو وہ ماننے پر مجبور ہوگا۔ شیخ نے کہا کہ آپ اس کو بتاؤ، اگر وہ عبادت اور اس کی قسموں کو نہیں سمجھتا تو قرآن کی آیت پڑھ کر سناؤ۔
کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب سے دعا مانگو، اپنے رب سے مانگو، پکارو، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر وخفیہ، اور چپکے چپکے۔ آگے کہا فَإِذَا أَعْلَمْتَهُ بِهَذَا، جب تم نے اسے یہ آیت اور یہ بات بتا دی، سمجھا دی، فَقُلْ لَهُ، پھر تو اب اس سے کہو کہ هَلْ عَلِمْتَ هَذَا عِبَادَةً لِلَّهِ، کہ اب تم بتاؤ کہ کیا تم نے یہ جانا کہ یہ جو تم عمل کیا یا کرو گے یہ اللہ کی عبادت ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ کو پکارو، دعا مانگو، چپکے چپکے دعا مانگو۔ اب تم نے اگر یہ عمل کیا کہ اے اللہ میری فلاں فلاں حاجت اور مشکل آسان کر دے، حاجت پوری کر دے، میری فلاں ضرورت کو پوری کر دے، تم یہ مانگ رہے ہو گڑ گڑا کر اور اللہ تعالیٰ سے خفیہ طور پر اللہ کے اس حکم کی تعمیل کر رہے ہو، جب تم نے ایسا کیا تو اللہ کی عبادت کیا کہ نہیں کیا؟ اس سے سوال کرو کہ جب تم نے اللہ سے مانگا، دعا کی، تو اللہ کی عبادت کی یا نہیں کی؟ تو فلا بد ان یقول، تو اسے کہنا پڑے گا، وہ ضرور کہے گا کہ ہاں کہ میں نے اللہ کی عبادت کی۔ وَالدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ، اور دعا عبادت کا مغز ہے، حاصل ہے۔ کہا فَقُلْ لَهُ، جب وہ یہ مان لے تو پھر اس سے کہو اِذَا أَقْرَرْتَ أَنَّهَا عِبَادَةٌ، جب تم نے یہ مان لیا، اقرار کر لیا کہ یہ تمہارا پکارنا، اللہ کو پکارنا عبادت ہے، وَدَعَوْتَ اللَّهَ لَيْلًا وَنَهَارًا، اور تم رات اور دن اللہ کو پکارتے ہو، خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہو، اب اللہ کو تم پکار رہے ہو اپنی حاجتوں میں، عبادت کر رہے ہو، مان رہے ہو، اور پھر تم یہی دعا اور حاجت اب کسی نبی یا نبی کے علاوہ کسی بزرگ اور ولی کے پاس پیش کر رہے ہو، تو اب تم نے اللہ کی عبادت میں اس غیر کو شریک کیا یا نہیں کیا؟ پھر سے میں اپنے آسان الفاظ میں دہراؤں، یہ میں نے عبارت کا ترجمہ کیا، ہاں، کہ آپ نے یہ مانا اللہ کہہ رہا ہے ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا مانگو، اللہ کا حکم ہے، اب ہم نے اللہ کے اس حکم پر عمل کر کے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ کی عبادت کی۔ اب اللہ کی عبادت ہم نے جب کر لی، یہی عمل کہ اے اللہ مجھے یہ دو، یہ عمل اگر کوئی اندھا بندہ جو ہے کسی نبی یا ولی سے کرتا ہے کہ اے فلاں پیران پیر، اے غوث، اے یا رسول اللہ میری فلاں مدد کیجئے، میرا فلاں حاجت پوری کر دیجئے، جو چیز آپ نے اللہ کے ساتھ کی وہی نبی یا نبی کے علاوہ کسی بزرگ کے ساتھ کر رہے ہو، تو اللہ کے ساتھ کی تو عبادت ہے، اس کے ساتھ کی تو کیا وہ عبادت نہیں ہوئی؟ یقیناً ہوئی۔ جب اللہ کے ساتھ جو معاملہ کیا وہی معاملہ عبادت کا آپ نے جب نبی کے ساتھ، پیر کے ساتھ، ولی کے ساتھ کیا تو اللہ کا حق آپ نے ادھر پھیرا، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، شرک اکبر ہے یہ، چھوٹا نہیں، بڑا شرک ہے۔ توبہ کیے بغیر اس پر مر گئے، میں بار بار دہراتا ہوں، تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا آدمی۔ کہا فلا بد ان یقول نعم، اب تم یہ سوال جب کر رہے ہو کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تو یہ عبادت تھی، اب جب غیر سے مانگا تو یہ عبادت اس کی ہوئی، تو شرک کیا کہ نہیں کیا؟ تو وہ اس کو کہنا پڑے گا کہ ہاں یہ شرک ہوا، ماننا پڑے گا، الا یہ کہ ہٹ دھرم ہو۔ ہاں فقل لہو، تب اس سے کہو کہ فَإِذَا عَلِمْتَ بِقَوْلِ اللَّهِ تعالیٰ، اب اسی طریقے سے جب تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جانا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہاں یہ دوسری آیت کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھیے، کس کے لیے نماز پڑھنا ہے؟ رب کے لیے۔ نماز کسی اور کے لیے پڑھنا جائز ہوگی؟ یہاں صاف صاف ہے کہ کس کے لیے پڑھنا ہے؟ رب کے لیے۔ اب نماز میں قیام ہے، ویسا قیام ادب اور تعظیم کے ساتھ کسی دوسرے کے لیے ہوا تو جو اللہ کا حق ہے وہ آپ دوسرے کے لیے کر رہے ہو۔ جیسا نماز میں رکوع ہے، ویسا رکوع اگر آپ نے کسی اور کے لیے کیا تو جو اللہ کا حق ہے آپ دوسرے کے لیے کر رہے ہیں۔ سجدہ ہے، سجدہ جیسے نماز میں ہوتا ہے ویسے کسی اور کے لیے کیا تو یہ اللہ کا حق اس کی طرف پھیر رہے ہیں، اس غیر کے لیے، وہ نبی ہو، پیر ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو۔ جیسے خشوع خضوع، امید، پکارنا، متوجہ ہونا اور اللہ امید رکھنا، نماز کے اندر دعائیں کرنا، یہ ساری چیزیں جو نماز میں شامل ہیں وہ ساری عبادت ہیں، سب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کر رہا ہے لے رب کا، اپنے رب کے لیے کرو۔ نماز میں اور نماز کے جتنی چیزیں ہیں وہ سب رب کے لیے خاص ہے، اس کا حق ہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ ہاں ونحر، اور اس کے لیے قربانی کرو، اور قربانی کرو یعنی یہ بھی قربانی بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب نے کہا کہ جب تم نے یہ اللہ کا یہ قول بھی جانا وہ اطاعت اللہ، اب تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، اس فرمان کے جواب میں، اور ایسے اور بھی قرآن میں فرمان ہے، تم نماز پڑھ رہے ہو اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہو۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں نا، تو اب وہی محمد بن عبدالوہاب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھ کے اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس فرمان کی روشنی میں تم نے اللہ کے لیے قربانی کی، جب اللہ کے لیے تم نے قربانی کی تو یہ اللہ کی عبادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس سے سوال کرو تو فلا بد ان یقول نعم،
اس کو لازماً یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں میں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے لیے قربانی کی تو اللہ کی عبادت ہے. ہاں فقل لہو، تب اس سے یہ کہو فَإِذَا نَحَرْتَ لِمَخْلُوقٍ، اب تم نے اگر کسی مخلوق کے لیے جانور ذبح کیا، قربانی دی، نبی او جنی او غیرہما، وہ غیر اللہ، وہ مخلوق جو ہے وہ نبی ہو، کوئی جن ہو، یا ان کے علاوہ کوئی بزرگ ہوں، کوئی پیر صاحب ہوں، کوئی صاحب قبر ہوں، کتنے بھی اونچے مرتبے کے ہوں، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے اگر آپ نے یہی عمل اب کیا، هل اشرکت فی هذه العبادت غیر اللہ، تو کیا تم نے اس عبادت میں اللہ کے علاوہ کو اللہ کے ساتھ شریک کیا یا نہیں کیا؟ فلا بد ان یقول فلا بد ان یقر و یقول نعم، تو اس کو یہ مانے اور کہے بغیر چارہ نہیں ہے کہ کہے ہاں اللہ کے لیے تم ذبح کر رہے ہو تو یہ عبادت ہے. اب یہی عمل جب آپ نے کسی اور کے لیے کیا، قبر پر یا قبر کے بغیر کسی استھان پر، چاہے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہوں، لیکن آپ کی نیت میں یہ ہے کہ فلاں بزرگ کے نام پر ان کی تعظیم کے لیے کر رہے ہیں، جیسے اللہ کے لیے عبادت ہوتی ہے. کھانے پینے کے لیے اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے نام سے ہو رہی ہے، یہ تعظیماً اور عبادت والا معاملہ نہیں ہوا. جیسے ایک آدمی جانور کھانے کے لیے کر رہا ہے، کسی مہمان کی ایک اکرام کے لیے کر رہا ہے، تو یہ کھانے پینے کے لیے ہوا. اور کہیں اگر کسی بزرگ کے نام پہ کر رہا ہے، فلاں کے نام کا کر رہا ہوں، یہ تعظیم آ گئی، یہ عبادت ہے. اب اس عبادت کے جذبے سے جب اللہ کے لیے آپ کرتے ہو تو آپ مان رہے ہو کہ یہ عبادت ہے، اور قرآن کے اس آیت پر عمل ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے قربانی ہونی چاہیے. اب آپ نے اللہ کے لیے کی تو عبادت ہے، اور دوسرے کے لیے کی تو اس کی عبادت ہو گئی. اب جب اللہ کے لیے جو عمل کیا قربانی کا، وہی عمل آپ نے کسی بزرگ کے لیے، نبی کے لیے، جن کے لیے کیا، تو یہ اس کی عبادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور جب اس کی عبادت ہوئی تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اسے ماننا پڑے گا کہ ہاں یہ شرک ہے، یہ اس مخلوق کی عبادت ہے. وَقُلْ لَهُ أَيْضًا، اس سے یہ بھی کہو کہ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنِ، کہ وہ مشرکین جن کے سلسلے میں قرآن نازل ہوا اور قرآن نے ان کو مشرک کہا، هَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ وَالصَّالِحِينَ وَاللَّاتَ غَيْرَ ذَلِكَ، تو کیا وہ فرشتوں کی، نیک لوگوں کی، لات و منات کی جو اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو یہ مشرکین مکہ جن کو کہتے ہیں ہم، جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا اور مشرکین کہہ کے، کافرین کہہ کے خطاب کیا، کیا یہ مشرکین اور کفار اپنے بتوں کو اس کے علاوہ کوئی اور عمل سے پوچھتے تھے؟ یہی عمل کرتے تھے نا، ان کے لیے قربانی کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، ان کو سفارشی سمجھتے تھے، یہ سارے عمل کر کے. تو یہی عمل کر کے وہ مشرک اور کافر بنے. پوچھو اس سے کہ کیا ایسا نہیں تھا؟ تو وہ یہ، اور ان کو بتاؤ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہی عمل جو آپ ان بزرگوں کے لیے، نبی کے لیے، قبر والوں کے لیے کر رہے ہیں، یہی عمل وہ لوگ اپنے بتوں کے لیے کرتے تھے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. فلا بد ان یقول نعم، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا، اسے کہنا پڑے گا کہ ہاں یہی عمل تھا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے. رد کرے گا کہ نہیں غلط ہے تو قرآن کا رد ہو جائے گا، قرآن کا انکار بھی کفر ہے. تو کہا تو وہ کہے گا کہ نعم. فقل لہو، اب اس سے یہ کہو، یہ ساری باتیں پیش کرنے کے بعد، وَهَلْ كَانَتْ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ إِلَّا فِي الدُّعَاءِ وَالذَّبْحِ وَالِالْتِجَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، کہ کیا ان کی بتوں کی عبادت کرنا یہ محض یہ نہیں تھا کہ وہ ان کو پکارتے تھے، یعنی ان سے دعا کرتے تھے، ان کے لیے قربانی کرتے تھے، ان سے پناہ طلب کرتے تھے اور اس جیسی دوسری چیزیں کرتے تھے. وَإِلَّا ورنہ فَهُمْ مُقِرُّونَ، وہ مشرکین مکہ بھی اقرار کرتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے زیر تسلط ہیں، اسی کے تسلط اور قہر کے اندر جی رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو کائنات کا نظام چلاتا ہے، تدبیر کرتا ہے. یہ وہ کفار بھی مانتے تھے. لیکن ان کا شرک اور گمراہی کیا تھی؟ لیکن انہوں نے اپنے بزرگوں، اپنے بتوں اور صالحین کو، فرشتوں کو، اولیاء کو، ان کو پکارا، ان سے دعائیں کی، ان سے التجا کی، وَالْتَجَأُوا إِلَيْهِمْ لِلْجَاهِ، اور جاہ و مرتبہ کی بنیاد پر ان کی طرف پناہ پکڑی، شفاعت طلب کی. اور یہ بالکل واضح اور ظاہر ہے قرآن و حدیث سے، یہ بات بالکل صاف ہے، اس میں کوئی ہیش پیش یا پیچیدگی نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے. قرآن بالکل صاف کہتا ہے کہ مشرکین مکہ، جن کو ہم مشرک کہتے ہیں، ان کا شرک کیا تھا؟
وہ اللہ کو خالق مالک اور کائنات کی تدبیر کرنے والا، زندگی موت دینے والا، نفع اور نقصان کا مالک مانتے تھے۔ ان کا شرک کیا تھا کہ وہ اپنے بتوں سے کو اللہ کے ساتھ پکارتے تھے، دعا کرتے تھے، ان کے لیے قربانی کرتے تھے، ان کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے۔ تو یہی اعمال اور عقیدے کی بنیاد پر قرآن اور حدیث نے ان کو مشرک کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا۔ اب اگر آج یہی آپ بزرگوں، انبیاء اور صالحین کے ساتھ کہتے ہو تو آپ توحید والے کیسے ہو جاؤ گے؟ آپ بھی تو مشرک ہوئے۔ ہاں، کہا فَإِن قَالَ۔ اب اگر وہ مزید ایک سوال یہ کرتا ہے کہ ان سب باتوں کو سننے کے بعد وہ کہتا ہے ارے تم یہ کہہ رہے ہو اَتُنْكِرُ شَفَاعَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَبْرَؤُ مِنْهَا، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہو اور اس سے براءت کا اظہار کرتے ہو؟ اب یہاں ایک دوسرا پیترا دیکھیے، جو سوال کر رہے ہیں آپ اگر قبر پرستوں سے اور ان سے بات کرو گے تو یہی چیزیں پیش کریں گے۔ ارے قرآن تو کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن اللہ کے حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے رسول شفاعت کریں گے، مقام محمود آپ کو دیا جائے گا۔ تو وہی سوال کرے گا کہ کیا تم شفاعت کا انکار کر رہے ہو، اس کا رد کر رہے ہو؟ تو اس کو جواب دو۔ دیکھیں یہ کیسا اشتباہ ہے۔ شفاعت وہ ہے، ایک شفاعت وہ ہے جس کو قرآن نے رد کیا ہے، اور ایک وہ ہے جس کا اثبات کیا ہے۔ یہ مشرکین، شرک کرنے والے اور شرک کو فروغ دینے والے، قرآن کی ثابت شدہ شفاعت کو دلیل بنا کر اس چیز کو بیان کرتے ہیں یا ثابت کرنا چاہتے ہیں جس کو قرآن نے رد کیا ہے، جو مشرکین مانتے تھے۔ تو وہی جواب میں دے رہے ہیں شیخ محمد عبد الوہاب کہ اگر وہ یہ سوال کرتا ہے کہ کیا تم یہ اس بات کا انکار کرتے ہو کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن سفارش کریں گے اور دوسروں کو بھی اجازت ملے گی جو کریں گے، جو قرآن و حدیث میں ہم اسے مانتے ہیں، تو جواب دیا کہ تم یہ جواب دو لا انکرھا ولا اتبرأ منھا، نہ میں اس شفاعت کا انکار کرتا ہوں اور نہ اس سے لا تعلق ہوں، میں مانتا ہوں اس سے اس کو، بلکہ یہ یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافع اور مشفع ہوں گے، قیامت کے دن باذن اللہ سفارش کرنے والے ہوں گے اور آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں بھی اس کی آپ کی شفاعت کا حقدار بنوں گا۔ لیکن ہاں میں مانتا ہوں وہ، لیکن یہ شفاعت کیا ہے، کس کا حق ہے؟ وَلَكِنَّ الشَّفَاعَةَ كُلَّهَا لِلَّهِ، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ شفاعت کا اختیار پورا کا پورا اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا سورہ زمر میں قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، آپ لوگوں کو بتا دیجئے اے رسول، قل یعنی اللہ کے رسول کو خطاب ہے، آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے کیا، للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کے ساری شفاعت کا اختیار اللہ کو ہے، اللہ کے لیے خاص ہے۔ کیا مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا؟ کہ ہم جس کو چاہیں سفارشی بنا سکتے ہیں؟ کیا یہ رد ہو رہا ہے اس کا؟ ہاں، دنیا میں جیسے یہاں مثال دیتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ کے پاس وزیر کی، شہزادے کی، ملکہ کی چلتی ہے، کمپنی میں مینیجر کے پاس جانے کے لیے نیچے والا جو ہے سفارش کرتا ہے، مالک کے پاس مینیجر کی چلتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العالمین کو مخلوق پر قیاس کر رہے ہو؟ ہاں، کمپنی کا مالک مجھے نہیں پہچانتا اس لیے پہچاننے والے کو میں بیچ میں ڈالتا ہوں، بادشاہ عام رعایا کو نہیں پہچانتا اس لیے وہ وزیر کو جو پہچانتا ہے اس کو ڈالتا ہے کہ مجھ کو بتا کہ ہاں یہ اچھا آدمی ہے، ایسا ہے، ایماندار ہے، ہنرمند ہے، اس کو ایسا ایسا کام دے دے۔ تو بادشاہ کو تعارف کراتا ہے۔ کیا سارے اولیاء، صالحین، انبیاء کسی ایسی چیز کو اللہ کے جناب میں پیش کر سکتے ہیں جو اللہ نہیں جانتا؟ کہ اے اللہ تیرے فلاں بندے کے گھر میں جو ہے یہ ضرورت ہے اس کی پوری کر دے۔ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں فاقہ ہے، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ کی کوئی فلاں مشکل ہے، آپ کو فلاں حاجت ہے؟ یہ بزرگان دین اور اولیاء اور صالحین بتائیں گے، اللہ کو نہیں معلوم ہے۔ دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے ہو، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ کائنات کی ہر چیز کا علیم و خبیر ہے، ایک بال برابر اور اس کا لاکھواں حصہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ آپ دنیا کے لوگوں پر قیاس کر کے اللہ کو بیان کرتے ہو صفات میں، خیر وہ الگ بحث ہے، لیکن شیخ محمد عبد الوہاب نے آگے کہا کہ آپ یہ جواب دو کہ میں شفاعت کو مانتا ہوں کہ آپ شافع اور مشفع ہیں اور آپ کی شفاعت کی امید رکھتا ہوں، لیکن یہ شفاعت، اس کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء اور صالحین کو نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 44 قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت کا پورا اختیار اللہ کا ہے۔ جنت اللہ کی ہے تو ہم جنت کسی اور سے مانگیں گے؟ جب اللہ کی جنت ہے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کی شفاعت ہے اللہ سے ہی مانگی جائے گی۔ تو آگے کہا وَلَا تَكُونُوا إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِ اللَّهِ، اور یہ شفاعت جو اللہ کا اختیار ہے
تو اس کے بارے میں قرآن نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ کیا مطلب ہے اس کا، کہ یہ شفاعت جو ہوگی اللہ کی اجازت اور حکم کے بعد ہی ہوگی۔ کوئی ہستی، کوئی فرشتہ، کوئی نبی اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے جناب میں سفارش کسی کی نہیں کر پائے گا، جیسے دنیا میں لوگ بغیر اجازت کے سفارش کرتے ہیں۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے شارٹ تعریف کی کہ طلب الخیر للغیر، خیر کو مانگنا کسی اور کے لیے۔ میں جا رہا ہوں کسی کے پاس، بڑے آدمی کے پاس، اپنے کسی دوست، بیٹے یا فلاں اور فلاں کے لیے کہ ارے اس کو نوکری پہ رکھ لو، اس کو یہ کر لو، تو غیر کے لیے خیر مانگ رہا ہوں اس سے، یہ ہے شفاعت۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں جو شفاعت ہوگی وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ اللہ کی عظمت کا یہ حال ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی لب کشائی، ہونٹوں کو جنبش نہیں دے سکے گا۔ اور پھر یہ بھی آگے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس معنی کی اور بھی دسیوں آیتیں ہیں، یہاں انہوں نے آگے 2-3 آیتوں کا ذکر کیا الگ الگ پیرائے میں۔ اور پھر دوسری بات، ایک تو یہ کہ سفارش کرنے والا کوئی بھی ہوگا وہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کرے گا۔ نمبر 1 جو شفاعت ثابتہ ہے قرآن و حدیث میں، اس کی یہ 2 شرطیں دماغ میں رکھیے گا تو دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ جو مشرکین، قبر پرست، شرک کرنے والے دھوکہ دیتے ہیں، شفاعت کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، وہ صاف ہو جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے جو شفاعت اللہ کے پاس ہوگی کہ اللہ جسے اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، نمبر 1۔ دوسرا کہ وَلَا يَشْفَعُ فِي أَحَدٍ إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ، اللہ کے پاس جن کو اجازت دی جائے گی کہ تم سفارش کرو تو وہ سفارش نہیں کریں گے مگر اس کے بعد کہ جس کے بارے میں شفاعت کی اجازت ملے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جن کو کہے گا کہ تم سفارش کرو تو یہ بھی فکس اور متعین کر دے گا کہ فلاں کے لیے سفارش کرو، سب کے لیے وہ نہیں کر سکیں گے۔ اچھی طرح دماغ میں رکھیے، سب کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے، جن کو اجازت ملے گی وہ، جن کو اجازت ملے گی وہ کریں گے، اور جن کے لیے اللہ چاہے گا، حکم دے گا، راضی ہوگا، ان کے لیے کہیں گے۔ یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا، قرآن کی آیت ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ وہ لوگ سفارش نہیں کریں گے مگر صرف اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ، سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دیتی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے، جس کے لیے اللہ چاہے اور پسند کرے، جس کے لیے اللہ چاہے گا اور پسند کرے گا اسی کو سفارش کام آئے گی۔ یہ آگے دوسری بات پیش کی۔ پہلی بات کہ اجازت ملے گی تب سفارش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود ملے گا وہ پوری لمبی حدیث کہ لوگ جو ہے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کریں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ، آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، سب معذرت کر کے۔ جو تفصیلی روایت ہے آپ بہت بار سن چکے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو کہیں کہ میں اس کے لیے ہوں۔ آپ کے پاس جانے کے بعد جب آپ جائیں گے تو کیا براہ راست فوراً آپ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ پڑھیے حدیثوں کو، آپ مقام محمود پر عرش کے نیچے جو ہوگا وہاں جا کر سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی حمد و ثنا جو آج میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت اللہ الہام کرے گا، یعنی آج نہیں معلوم ہے، اس وقت بتائے گا اللہ، یہ بھی نہیں جانتے، عالم الغیب کہنے والے غور کریں۔ ہاں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہے گا کہ اے محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا اشفع تشفع، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، یہ اجازت ملے گی تب کریں گے۔ اور بعض حدیثوں میں یہ جملہ بھی ہے، بخاری مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں، وہ کہ میرے لیے اللہ کی جانب سے اللہ تبارک تعالیٰ حد متعین کر دے گا، جتنی حد متعین کی گئی ہے اسی حد میں سفارش کریں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے، ہاں، ایک آدمی کو معاف کرنا چاہتا ہے تو اسے کہہ رہا ہے کہ آپ سفارش کرو اس کے لیے، کیوں ایسا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں معاف کیا؟ تو اس کی حکمت علماء نے لکھی کہ یہ اللہ رب العالمین اپنے مقرب اور اونچے درجے والے مقرب بندوں کے اعزاز و اکرام کے طور پر کرے گا۔ معاف کرنے والا، شفاعت کو قبول کرنے والا، اجازت دینے والا، سب کچھ وہی ہے، تفضل اور فضل وہی کر رہا ہے۔
لیکن اس سے کہے گا کہ تم بولو اور اس کے بارے میں بولو. اجازت جس کو دے رہا ہے اس کی بھی تعین اللہ کرے گا, جس کے لیے کی جا رہی ہے اس کی بھی تعین. اور پھر آگے شیخ نے ایک اور بات کہی کہ وَهُوَ لَا يَرْضَىٰ إِلَّا التَّوْحِيدِ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے علاوہ کسی چیز سے راضی نہیں ہوگا. شفاعت کریں گے تو کس کے لیے کریں گے, کس کے لیے اجازت ملے گی؟ توحید والے کو ملے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا, چاہے گا, یبتغی چاہے گا, ہاں, اللہ رب العالمین کے یہاں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اب جو شرک اکبر پر مرا ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں, لہذا اس کو سفارش ملے گی ہی نہیں, وہ اسلام پر ہے ہی نہیں. اچھی طرح دماغ میں گھسائیں یہ بات, سمجھیں دین کا اس سے اہم کوئی, دنیا ہماری زندگی کا اس سے اہم کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اس کو سرسری مت دیکھیے. ہاں, جو لوگ اس سے منہ پھیرتے ہیں وہ اپنے آپ کو نقصان کی طرف لے جا رہے ہیں. ہاں, اللہ انہیں سمجھ اور ہدایت دے اور ہمیں بھی. ہاں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں کہا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, کہ وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. کائنات کی کوئی ہستی جو شرک اکبر پر مرا ہے اسے جہنم سے نکال نہیں سکے گی, نکلوا نہیں سکے گی. یہ بالکل حتمی فیصلہ ہے قرآن و حدیث کا. حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا ابو لہب ابو طالب اور اپنے والدین کو نہیں نکال سکیں گے جہنم سے. تبت یدا ابی لہب, مطلب سگا چچا تھا نا, آئے گی سفارش کام. ابو طالب سگے چچا تھے, بلکہ ساتھ بھی دیا انہوں نے, اس سے تو مخالفت کی تھی. ابو طالب نے تو ساتھ دیا تھا. ہاں, وفات ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک مجھے منع نہ کیا جائے آپ کے لیے سفارش کروں گا. اپنے باپ کے دین پر انتقال کیا, کلمہ نہیں پڑھا. بخاری مسلم کی صحیح, شیعہ حضرات روافض اس کو نہیں مانتے, لیکن یہ بالکل ثابت شدہ بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے چچا ابو طالب کے لیے دنیا میں, بہت غور سے سنیے اور یہ بات اگرچہ گزر چکی ہے, اس کو پھر سے تازہ کیجئے, کہ ابو طالب جو سگے چچا تھے, انتقال کے بعد جب آپ نے ان کے لیے استغفار کی دعا کرنا چاہی تو قرآن میں آیت آئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اگر اس پس منظر کو نہ بھی رکھیں, قرآن کی آیت پر صرف غور کیجئے کہ نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے, مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے, روا نہیں ہے, مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں, دعائے مغفرت کریں. مشرکین کے لیے دنیا میں دعائے مغفرت سے منع کر دیا اللہ نے. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ, چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں, مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ, یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں. رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے یہ اس کا معنی, اگر آدمی سمجھے اور غور کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین, خاتم النبیین, شفیع المذنبین یوم القیامہ, ہم کہتے ہیں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ مشرکین کے لیے آپ کی استغفار کی دعا جائز نہیں ہے, منع ہے. صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ آپ اپنی والدہ کی قبر پر گئے, رونے لگے, صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں رو پڑے؟ کہا کوئی بات نہیں, میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو یہ اجازت دی گئی, لیکن میں نے یہ اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کی دعا کروں, اس کی اجازت نہیں دی گئی. میں کہتا ہوں یہ رونگٹا کھڑا کر دینے والی بات ہے. ہاں, رسولوں کا سردار یہ کہہ رہا ہے اور آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ شرک پر مرنے والوں کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. دنیا میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے تو آخرت میں شرک کرنے والوں کے لیے سفارش کر سکیں گے؟ صرف یہی دلیل نہیں ہے, یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور بخاری اور مسلم کی صاف صاف حدیثیں اس مضمون کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے, میں اپنے الفاظ میں مختصراً پیش کروں, کہ آپ نے پوچھا تھا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ, کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول آپ کی شفاعت پانے والا سعادت مند سب سے بڑا حقدار کون ہوگا؟ ہاں, اللہ کے رسول نے اس سوال پر حضرت ابو ہریرہ کی تعریف بھی کی کہ تمہاری علم کی حرص میں دیکھتا ہوں, مجھے امید تھی کہ یہ سوال تم ہی کرو گے. اور پھر جواب دیا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, وہ شخص شفاعت پائے گا قیامت کے دن میری جو لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ کہتا ہے, زبان سے خالی خلی یوں ہی نہیں, دل کے اخلاص کے ساتھ جو کہتا ہے. اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ میں نے جو اپنی دعا کو جو دنیا میں اللہ نے مجھے دی تھی اس کو جو روک رکھا ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے, تو میری یہ شفاعت قیامت کے دن ہر اس شخص کو ملے گی میری امت کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو.
کتنی کلیئر اور صاف صاف دلیلیں ہیں. اب آپ شرک بھی کرتے جائیں اور یہ کہیں کہ نبی کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے قیامت کے دن اور بچ جائیں گے, آپ کی سفارش پا لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آیتیں اور مضمون ہیں آگے آ رہا ہے کہ جب شفاعت اللہ کا حق ہے, شفاعت کرنے کی اجازت اللہ دے گا, نہ تو نبی کو اختیار نہیں ہے, تو ہم نبی سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ آگے سماعت فرمائیں کہ ایک بات تو یہی ہے کہ اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا, دوسرے جس کے لیے دے گا وہ کرے گا, تیسرے اجازت کس کے لیے دے گا؟ جو توحید والا ہوگا. شرک کرنے والے کے لیے اجازت نہیں ملے گی. فَإِن كَانَتِ الشَّفَاعَةُ اللَّهُ. اب شیخ محمد عبدالوہاب آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر اب جب کہ شفاعت کا حق اور اختیار پورا کا پورا اللہ کے لیے خاص ہے, وَلَا تَكُونُ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ, اور یہ شفاعت اللہ کی اجازت اور حکم کے بعد ہی ہو سکتی ہے. وَلَا يَشْفَعُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا غَيْرُهُ فِي أَحَدٍ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کے لیے بھی, کسی کے لیے بھی, اور آپ کے علاوہ بھی کوئی شخص کسی کے لیے بھی شفاعت نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے بارے میں اللہ اجازت نہ دے دے. اور اللہ تعالیٰ اجازت بھی دے گا تو صرف اہل توحید کے لیے ہی اجازت دے گا. تو ان ساری حقیقتوں سے تمہارے سامنے یہ بات کھل جاتی ہے کہ شفاعت کا حقیقی مالک جو ہے وہ صرف اللہ ہے. لہذا میں وَأَطْلُبُهَا مِنْهُ, میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی سفارت مانگتا ہوں. اس نے سوال کیا نا کہ تم اللہ کے نبی کی شفاعت کا انکار کرتے ہو, کہا نہیں, مانتے ہیں کہ وہی شافع مشفع ہیں اور مجھے امید ہے, لیکن یہ شرطیں ہیں. اس لیے ان حقائق کی روشنی میں ہم شفاعت مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے, اللہ کے علاوہ سے نہیں مانگتے. چنانچہ کہا, اور یہ کہتا ہوں میں اللہ سے کیسے مانگتا ہوں؟ اللہم لا تحرمنی شفاعتہ, اے اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے, اپنے نبی کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا. اللہم شفعہ فیہ, اے اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے حق میں سفارشی بنا. وامثال ھذا, اور اس طرح کے جملہ کہہ کے میں شفاعت مانگتا ہوں تو اللہ سے مانگتا ہوں, کسی غیر اللہ سے نہیں مانگتا. فَإِن قَالَ, اب اگر وہ مشرک ایک جواب دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطی الشفاعۃ وَأَنَا أَطْلُبُهُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, یہ وہی جو میں نے ذکر کیا تھا, یہ آخری جواب آج کے درس میں نقل کرتے ہیں, سوال اور جواب, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو شفاعت کا اختیار اور حق دیا ہے یا دے گا, ہاں, تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے وہ چیز مانگتا ہوں جو اللہ نے ان کو دیا. ہاں, یہ جو سفارشی سمجھ رہا ہے نبی کو یا اولیاء اور صالحین کو, وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کا حق دے گا یا دیا ہے, اور جو اللہ نے انہیں دیا ہے میں اس کو ان سے مانگ رہا ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے, شیخ محمد نے کہا کہ ان اللہ اعطاہ الشفاعہ, اللہ تعالیٰ نے انہیں شفاعت دی, یہ صحیح ہے کہ ان کو حق شفاعت دینے والا ہے, دے گا قیامت کے دن, یہ صحیح بات ہے. وَنَهَاكَ عَنْ هَذَا, لیکن ان سے مانگنا اس سے تم کو منع کیا اللہ نے. ان کو حق دیا ہے, دے گا قیامت کے دن, لیکن تم کو یہ حق کہاں سے دیا کہ تم نبی سے مانگو, پیر سے مانگو, ولی سے مانگو؟ اس سے تم کو منع کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. احدا, کسی کو. اب اس میں نبی بھی آ گئے, ولی بھی آ گئے, تمام اولیاء, تمام انبیاء, تمام فرشتے, کسی کو اللہ کے علاوہ نہ پکارو. لہذا شفاعت بھی اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو, اللہ نے منع کر دیا. فَإِذَا كُنْتَ تَدْعُو اللَّهَ أَن يُشَفِّعَ نَبِيَّهُ فِيكَ, اب اگر تم یہ دعا مانگتے ہو اللہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حق میں سفارشی بنائیں, فَأَطِعْهُ فِي قَوْلِهِ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں بھی تم اللہ کی اطاعت کرو. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اگر تم اللہ کے رسول کو سفارشی مان رہے ہو تو اللہ کی یہ بات بھی تو مانو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو, کسی اور سے نہ مانگو, صرف اللہ ہی سے مانگو. وَأَيْضًا, ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی اس کے سامنے پیش کی جائے گی کہ فَإِنَّ الشَّفَاعَةَ أُعْطِيَهَا غَيْرُ النَّبِيِّ, کہ شفاعت کا حق یا اجازت نبی کے علاوہ کو بھی دیا جائے گا. شفاعت ثابتہ جو ہیں, اس سے پہلے بریق الجمان میں ہم نے کچھ تفصیل پڑھی, کئی قسم کی ہوگی. کچھ شفاعتیں ایسی ہے جس کی اجازت میں, جس میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں گے, جیسے شفاعت عظمیٰ, تمام لوگوں کا حساب و کتاب لینے والی شفاعت. ہاں, بعض شفاعتیں ایسی ہوگی جنت کے دروازے کو سب سے پہلے کھلوانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو بعض شفاعتیں ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اجازت ملے گی. لیکن کچھ شفاعتیں ایسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء, صالحین, فرشتوں کو بھی اللہ اجازت دے گا کہ تم دعا کرو, سفارش کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تم کہہ رہے ہو کہ نبی کو دیا گیا تو ان سے میں مانگ رہا ہوں, تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کو بھی دیا گیا,
جیسے صحیح طور پر ثابت ہے کہ فرشتے بھی سفارش کریں گے، ہاں اسی طریقے سے بہت سارے جو اونچے درجے کے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ اجازت دے گا، اولیاء بھی سفارش کریں گے۔ تو کیا اتقول، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان اللہ آتاہم الشفاعہ، کہ اللہ نے ان کو بھی سفارش دے دی ہے تو میں ان سے دعا کروں گا، ان سے دعا کروں گا کیا ہے فلاں جو ہے میری سفارش کرنا قیامت کے دن؟ کیا ایسا آپ مانتے ہو؟ فَإِن قُلْتَ ہادا، اگر تم ایسا کہہ رہے ہو کہ ہاں ایسا میں مانتا ہوں، رجعتا الی عبادت الصالحین التی ذکر اللہ فی کتابہ، تو تم وہیں پلٹ کر آ گئے صالحین کی عبادت کی طرف جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کہ ایک مکہ کے مشرکین بھی تو یہی کہتے تھے، وہیں پلٹ کر آ گئے تم جہاں سے چلے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاعت کا حق دیا لہٰذا ان سے میں مانگ سکتا ہوں۔ تو یہی تو مکہ والے بھی کہہ سکتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مانگنے والے عیسائی بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے ان کو دیا ہے، ہم ان سے مانگ رہے ہیں، ان کو حق دیا، ان کو مقام دیا، مرتبہ دیا۔ تو یہی بات تم اگر کہتے ہو تو تم صالحین کی عبادت کی طرف لوٹ آئے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ وَإِن قُلْتَ لَا، اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں میں ایسا نہیں مانتا کہ ان سے اللہ نے ان کو سفارش دی ہے تو ان سے میں نہیں مانگ سکتا، فرشتوں سے، صالحین سے، بزرگوں سے، ان سے میں دعا نہیں کر سکتا شفاعت کی، اس نے اگر نہ کہا، اگر تم نے نہ کہا تو تمہارا قول ہی رد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاعت دی ہے تو میں شفاعت اس لیے ان سے مانگ رہا ہوں۔ تم نے یہ دلیل دی کہ چونکہ اللہ نے ان کو یہ حق دیا، شفاعت دی ہے، لہذا میں ان سے مانگ رہا ہوں۔ جب تم کہو گے کہ بزرگوں اور صالحین سے میں نہیں مانگتا تو تمہارا یہ قول بھی رد ہو گیا، اور اگر تم بزرگوں اور صالحین سے مانگتے ہو تو تم مشرکین مکہ کی طرح ہو گئے۔ دونوں صورتوں میں تم غلط ٹھہرو گے، لہٰذا آپ کا یہ موقف ہی غلط ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی یہاں تک جو عبارت ہے، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے اعتراض و جواب کا، شبہات اور اس کے رد کا، ازالے کا، لیکن اس کی تفصیل علامہ زید بن محمد بن ہادی نے آگے بہت مختصراً بیان کی ہے، جس میں ایک طریقے سے ہمارے پڑھے ہوئے درس کا اعادہ بھی ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ درس میں ہم اس شرح کو پڑھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کی بنیاد پر ہمارا آخرت میں اور اس دنیا میں انجام بہتر سے بہتر بنائے، اعلیٰ درجات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔